ایران کی سیدھی دھمکی، ایران کے نشانے پر اسرائیل، اگر ہوا حملہ تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا تل ابیب، علی شمخانی نے کیا خبردار۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سیکرٹری علی شمخانی نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فوجی کارروائی کو ایک مکمل جنگ کا آغاز تصور کیا جائے گا، اور اتنا ہی نہیں، سیدھا نشانہ تل ابیب ہوگا۔ یہ پہلی بار ہے جب کسی ایرانی جنرل نے سیدھے تل ابیب یا یوں کہہ لیں کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ فوری ہوگا، جامع ہوگا اور بے مثال ایرانی رد عمل کا اشارہ اس سے مل جائے گا، جس میں تل ابیب کے خلاف جوابی کارروائی بھی شامل ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ایران اس کا جوابی حملہ تو کرے گا ہی، امریکہ کے جو اس کے انٹرسٹ ہیں پورے مڈل ایسٹ میں، ساتھ ہی ساتھ ایران کے نشانے پر اسرائیل ہوگا، تل ابیب ہوگا۔ آپ بھولے نہیں ہوں گے جب 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی تو کس طرح سے ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کے اندر، چاہے وہ حائفہ ہو چاہے وہ تل ابیب ہو، وہاں تباہی مچائی تھی۔ تو ایران کی دفاعی کونسل کے رکن شمخانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی دھمکیوں اور مشرق وسطیٰ کے علاقے میں امریکی فوجی دستوں کی حالیہ تعیناتی پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے سیدھے طور پر اس بارے میں سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اور اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ بھی کیا، اور اس میں بتایا ہے کہ اسے انتباہ ہی سمجھا جائے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سیکرٹری علی شمخانی نے سخت الفاظ میں انتباہ دیا ہے، جس کا مقصد کسی بھی ابہام کو ختم کرنا ہے کہ تہران امریکی فوجی کارروائی کی تشریح کیسے کرے گا۔ اس کا پیغام واضح کرتا ہے کہ ایران محدود یا سرجیکل اسٹرائک کی تصور کو مسترد کرتا ہے۔ کوئی محدود نہیں، کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں۔ ایران کا جواب بھرپور ہوگا، پوری طاقت سے ہوگا، اور امریکی فوجی طاقت کے کسی بھی استعمال کا پورا جواب دیا جائے گا۔ یہ دائرہ کار یا ارادے سے قطع نظر ایک مکمل جنگ کے ابتدائی مرحلے کے طور پر دکھتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ پچھلی بار بھی جب ایسے حالات بنے تھے تو ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی، اس میں یہ باتیں سامنے آئی تھی ویڈیوز میں کہ کس طرح سے اسرائیل کی کہیں نہ کہیں یہ بے چینی ہے۔ اسرائیل چاہتا تو ہے کہ ایران پر حملہ ہو، لیکن اسرائیل کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور سیدھی طور پر اب پہلی بار ایرانی جنرل نے اس بات کا انکشاف کر دیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، بلکہ اسرائیل اور تل ابیب اس کے نشانے پر ہوں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی کارروائی کو بھی جنگی کارروائی قرار دے کر شمخانی یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ایران نے کشیدگی کے لیے انتہائی کم حد مقرر کر دی ہے۔ یہ کافی اہم ہے۔ ایران کے دفاعی کونسل کے رکن اور ملک کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والی ایک سینئر شخصیت کے مطابق پر ان کے طور اگر ہم سمجھیں تو شمخانی کے تبصروں میں ادارہ جاتی وزن ہے، یعنی ایک انسٹیٹیوشنل انٹینشن نظر آ رہا ہے۔ یہ کسی چھوٹے فوجی کارکن کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ان کا یہ بیان ایکس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بڑھتے ہوئے بیان بازی اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اثاثوں کی بڑھتی ہوئی تعیناتی کے براہ راست رد عمل شائع کیا گیا ہے۔ یعنی ایران کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو تیار نہیں ہے، ہر شعبے میں پوری تیاری ہے، اور کوئی بھی ایسا ونگ نہیں ہے، چاہے وہ زمینی افواج ہو، چاہے وہ بحری افواج ہو، چاہے وہ ایئر اسٹرائک کا معاملہ ہو، ہر جگہ سے یہ تیاری سامنے آ رہی ہے۔ ایران کی جانب سے جان بوجھ کر دباؤ کی حکمت عملی یا تصادم کی تیاری کے طور پر یہ پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ شمخانی کا محدود ہڑتالوں کو مسترد کرنا، یہ کتنی بھی یہ محدود ہو، کسی بھی صورت میں یہ جو آلے جات ہوں گے یا جو اسٹرائک ہوگا یہ پریسیشن نہیں ہوگا، یہ پریسیشن اسٹرائک بالکل ہی نہیں ہوگا، یہ بالکل ایکسپینڈڈ ہوگا، اور اسے مسترد کرنا متعدد مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ امریکی پالیسی سازوں کے لیے ایک روک ٹوک پیغام ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایران واشنگٹن کو کشیدگی کی رفتار یا پیمانے کو کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوسرا، یہ کسی بھی مقروضے کو کمزور کرتے ہیں کوشش ہے کہ ریاستہائے متحدہ علاقائی تنازع کو ہوا دے دی ہے، بغیر تعزیتی یا علامتی حملہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اگر حملہ ہوگا تو پورے شدت کے ساتھ ہوگا، جوابی حملہ کا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کسی بھی حملے کا فوری جامع اور بے مثال جواب دیا جائے گا۔ ایران فوجی کارروائی کی سمجھی جانے والی قیمت کو اس سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جسے امریکہ اور اس کے اتحادی قابل قبول سمجھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے بے چینی اسرائیل کی بڑھ گئی ہے، چونکہ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اسرائیل اس دفعہ نہیں بچے گا۔ پچھلی بار تو
اسرائیل کو صرف نقصان پہنچایا گیا، اس کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دیا گیا، موساد کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا، حیفا شہر لگ بھگ 40% تباہ ہو چکا تھا، تل ابیب تباہ ہو چکا تھا کافی حد تک. لیکن اس بار جو ہوگا وہ ایران کے ارادے سے ظاہر ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران اس بار اسرائیل کو نہیں بخشے گا، اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. تل ابیب کا واضح حوالہ خاصا اہم ہے، یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے. شاید یہی کہیں نہ کہیں امریکہ کی ایک کمزور کڑی ہے. امریکہ کسی بھی صورت نہیں چاہے گا کہ وہ ایران کے حملے کے نقصان کے جواب میں اسرائیل پر کوئی بڑا زیادہ نقصان ہو. ایک ممکنہ ہدف کے طور پر تل ابیب کے دل کا نام لیتے ہوئے شمخانی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایران کا رد عمل بالواسطہ یعنی سیدھا یا پراکسی کارروائیوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اسرائیل کے بنیادی سیاسی، اقتصادی اور آبادی کے مراکز کے خلاف براہ راست حملے شامل ہو سکتے ہیں اور ہر بڑے انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایران وارننگ دے رہا ہے. اس کا مقصد اسرائیل کے لیے ایک انتباہ اور اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران اسرائیل کی سلامتی کو خطے میں امریکی اقدامات سے الگ نہیں کر سکتا. اس سے آگے اگر اس بات کو سمجھیں تو شمخانی کا جو ایرانی جنرل ہیں علی شمخانی، ان کا جارح کے تمام حامیوں کو نشانہ بنانے کا ذکر ممکنہ جوابی کارروائی کا دائرہ وسیع کرتا ہے. یعنی اتنا ہی نہیں کہ صرف اسرائیل ٹارگٹ پر ہے، یعنی جو کوئی بھی اس خطے میں امریکہ کا مددگار ہے چاہے وہ کسی بھی صورت ہو، وہ ایران کے نشانے پر ہوگا. اس طرح کے زبان سے، اس طرح کے لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ ایران امریکی اتحادیوں، علاقائی شراکت داروں یا فوجی تنصیبات کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ وہ امریکی کارروائیوں کو فعال یا معاونت فراہم کرتے ہیں. کسی بھی صورت میں وہ امریکی کارروائی کی مدد کرتے ہیں، چاہے انٹیلیجنس سے یا ایئر بیسز سے. وہ تمام اس کے ملحوظ نظر ہوگا کہ ایران اس پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ اس بات کو ایران بار بار تمام لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر کسی بھی صورت ایران پر امریکی حملے میں کوئی بھی ملک مددگار ہوتا ہے تو وہ ایرانی حملے سے بچ نہیں سکتا. اس طرح کے الفاظ اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ تنازع دو طرفہ نہیں رہے گا بلکہ تیزی سے وسیع علاقائی تصادم میں پھیل سکتا ہے. کلی طور پر اگر سمجھے تو شمخانی کا بیان بڑھتے ہوئے غلبے کے ذریعے ایران کے اسٹریٹجک نظریے کی عکاسی کرتا ہے، عوامی طور پر یہ اعلان کرتے ہوئے کہ کوئی بھی فوجی کارروائی جواب طلب نہیں رہے گی، اور یہ کہ کوئی بھی تصادم فوری طور پر امریکی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، اور پھر ایران اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے گا کہ اس نے کیوں حملہ کیا. ایران اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن عالمی برادری کو نہیں دے گا کہ اس نے کیوں اسرائیل پر حملہ کیا، اس نے کیوں تل ابیب کو نشانہ بنایا، اس نے کیوں حیفا کو پھر نشانہ بنایا. ایران کا مقصد خطرات کو غیر متوقع، شدید اور دور رس ظاہر کر کے حملوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے. یہ پیغام واشنگٹن اور تل ابیب میں حسابات کی تشکیل کے بارے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ یہ ملکی اور علاقائی سامعین کو یہ یقین دلانے کے بارے میں ہے کہ ایران کسی بھی جارحیت کی سمجھی جانے والی کارروائی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے.